اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کی آگ کیسی ہوگی، یہ جو آگ میں جل رہے ہیں، ایک فرمان جو بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم، یہ تمہاری آگ جس کو انسان جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، یہ جہنم کی آگ اور حرارت کے مقابلے میں 70 میں اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی 70 پارٹ میں اگر بانٹا جائے جہنم کی آگ کو تو دنیا کی جو انگار اور آگ ہے نا جس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں یا جلاتے ہیں یا جو بھی تپش اور حرارت حاصل کرتے ہیں، یہ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 69 گنا اجزاء زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ نے کہا قالو ہاں واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہی آگ جو دنیا کی ہے یہی کافی تھی۔ قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها، کہہ رہے ہیں کہ نہیں مگر جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ فضیلت دی گئی، بڑھایا گیا، اس کی ہر جز جو ہے 69 جو ہے ہر جز دنیا کی آگ کی حرارت کی طرح شدید ہوگا۔ اب اتنی شدت جب مل کر جہنم کی آگ بنے گی تو دوسری حدیث میں کہا کہ یہ دنیا کی آگ کی طرح پیلی یا لال نہیں ہے، ہاں بلکہ جہنم کی آگ کالی ہے، تارکول جس کو ہم ڈامر کہتے ہیں، تارکول سے زیادہ سیاہ ہے جہنم کی آگ کا، یہ عالم ہے۔ اور اب انسان اور ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے جو جسم ہے دنیا کے اندر ابھی بہت ہلکی پھلکی چمڑی ہے، تھوڑی سی جھلساؤ اگر ہوتا ہے تو فوراً غائب ہو جاتی ہے، تو کیسے جہنم میں جلیں گے؟ تو حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جسم تو ہمارا یہی ہوگا لیکن جسامت بہت زیادہ ہوگی، اور جس کا گناہ جتنا زیادہ ہوگا اس اعتبار سے اس کی چمڑی 70 گز موٹی، 90 گز موٹی، گزوں موٹی ہوگی، ہاں ان کے جو آنسو بہیں گے، خون بہیں گے، وہ اتنے بڑے بڑے لکیریں بن جائے گی گالوں میں، چہروں میں، کہ اس میں کشتیاں چل سکے۔ بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، آپ اس سے جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ قال معاف کیجیے گا، ایک آواز سنی، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک جھنکار والی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے ہم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا، ہاں 70 سال پہلے پھینکا گیا، فہو یہوی فی النار، وہ جہنم میں گرتا رہا، الآن یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرہ، حتی الآن، ابھی تک وہ گرتا رہا تھا یہاں تک کہ اب وہ جہنم کی تہ میں، جس کو ہم پیندا کہتے ہیں نچلا حصہ، جہنم کے نچلے حصے میں پہنچا۔ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا، گرتے گرتے وہ نیچے آیا۔ کتنی گہری ہے، کتنا گہرے ہے جہنم؟ انتہائی گہرے جہنم کے حصے کا نام حاویہ ہے۔ قرآن میں جہنم کے کئی نام بیان کیے گئے، ان ناموں کی تشریح اور معنی مفہوم اگر آپ پڑھیں گے تو ان ناموں سے بھی جہنم کی ہولناکیاں ظاہر ہوتی ہے۔ حاویہ انتہائی گہرائی میں نیچے کی طرف جا کے، ہاں حطمہ، ہاں کلا لیمبذن فی الحویل لکل ہمزۃ لمزہ میں آپ نے پڑھا، ہاں کلا لیمبذن فی الحطمہ، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، غیبت چغلی کرتے، چھوٹی بات سمجھتے ہیں، ہاں مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تو ایسے بخیل آدمی کو جہنم میں حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا الحطمہ کیا ہے؟ توڑ پھوڑ دینے والی، اس کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینے والی۔ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی جانب سے سلگائی گئی ہے، جلائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ انسان کے دلوں کے اندر تک داخل ہوگی۔ دنیا میں ہم جلتے ہیں تو اوپر کی چمڑی جلتی ہے، کچھ فیصد جلتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کے جسم کے ظاہری حصے سے گھس کر دلوں تک پہنچے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان پر بند ہوگی، ہاں فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں ہوگی، کہیں سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔